Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في قرآنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم أما بعد. مومن کی شان یہ ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جو ایمان اس کو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کی دن رات جستجو کرے اور کوشش کرے. ایمان کی سب سے بڑا پیغام دعوت انسان کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آخرت ہے انسان کے لیے. اور اسی لیے دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ انسان کے ذہن سے یہ دنیا نکلنے نہیں دیتی، اور دنیا کی چمک اور دمک اس بہت بڑے پیغام کو جو ہر ایمان والے کا سب سے بڑا پیغام ہے اس کو چھپائے رکھتی ہے. ایک ایمان والے کی شان یہ ہے جب صبح کرے تو بستر سے نکلنے سے پہلے اپنے رب سے یہ گفتگو کرے، یہ بات کرے کہ میرا مولا بڑا شکر ہے تو نے ایمان کی حالت مجھے اٹھا دیا. کھانا پینا روزی پیسے لتے یہ سب تم نے اپنے پاس رکھا ہے. میرا مجھے جس کام کے لیے تم نے زندگی دی ہے دوبارہ وہ کام جو ہے میں اپنے آخرت کی تیاری کروں، مجھے آج سارا دن اس کام پہ لگا دینا. اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو سٹارٹ کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنے دن کی ابتدا کریں. دھوکہ جو ہے یہ دنیا کی چمک دمک یہی انسان کو جو ہے نیچے لگا دیتی ہے اور اس پیغام کو اوپر چھپا دیتی ہے. باقی فکروں کو انسان کو شیطان جو ہے وہ سازش پیدا کرتا ہے، تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کیسے، کپڑے کیسے پہنے گا، یہ کیسے کرے گا. تو اپنے رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس ضرورت کے لیے وقت ضرور دے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اس کوشش سے اللہ پاک جو کچھ بھی دے دے گا میرے لیے کافی ہوگا اور میرے مقدر میں اتنی تھا، اس پہ اکتفا کر جائے. مزید پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی اپنی پریشانی سے آدمی اپنے کام کو بڑھا سکتا ہے، پیسے کو بڑھا سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا انسان کے لیے. بہت پیاری دعا ہے اللہ کے نبی کی کہ اپنے یقین کو اس طرح دل میں رچ پچ جائے تیرا یہ یقین
بڑی پیاری دعا ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ یقین جو ہے رچ بچ جائے دل کے اندر کہ اللہ نے جو مقدمے نے مجھے لکھ دیا وہ پہنچ کر ہی رہے گا. کتنی بڑی دعا ہے. یقین ایسا بنائے انسان. دیکھنا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیبل کیا چیز ہے, آخرت کے لیے ہماری قیمتی کیا چیز ہے, اس کی طرف بھاگے آدمی. اس کے لیے کوشش کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بغیر کوشش کے نہیں دوں گا. اس کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا, اس کے لیے تجھے کوشش کرنی پڑے گی. عمل بتا دے گا اللہ تعالیٰ, راستہ دکھائے گا وہ کیا چیز ہے, لیکن دے گا نہیں, دے گا اس وقت انسان چلے گا. اور کتنا رحیم ہے, کہتا چلنے کا یہ ہے کہ تو ہلے گا میں دوڑوں گا. سبحان اللہ, کہ تم نے ہلنا ہی ہے. تو بیٹھا بس نیت کر رہا ہے یار اچھا ہی ہوتا آج میں بھی ذکر میں چلا جاتا, بس اتنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ, باقی چھڑ دے میرے تھے اللہ تعالیٰ. بچوں کو سنبھالنا, تیری بیوی کو دیکھنا, یا میرا کام ہے, دیکھ کس طرح تیرا کام آسان کرتا ہوں. ہم تو یہ سوچتے بھی ڈرتے ہیں, کہیں سوچ بھی آ جائے تو اللہ ہوتی کیا سوچا گئی یا مارے جائیں گے. اتنا ہی سوچ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی توفیق دے رہا ہے بندے کو. اس کا نام ہے توفیق. ہم توفیق سمجھتے ہیں اٹھا کے لائے گا, گاڑی آئے گی, فرشتے آئیں گے, جبریل السلام صاحب پھر ہم مسجد کے کنڈی کر کے آئیں گے, آؤ جی مسجد کا ٹائم ہو گیا, چلو جی نماز پڑھ لو. یہ توفیق نہیں ہے. توفیق یہ ہے کہ جو اللہ تمہارے دل میں ایک جو چیز پیدا کر رہا ہے, خیال پیدا کر رہا ہے, یہ سمجھو توفیق آ گئی ہے. اس سے آگے نہیں بڑھے گا اللہ تعالیٰ. آگے تیرا وعدہ ہے, ہلنا تجھے ہے, ہلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھ پھر کرش میں تجھے میں کیا کرتا ہوں. پھر وہاں تک پہنچاؤں گا نہیں بلکہ تجھے اپنا ولی اور دوست بنا کے واپس بھیجوں گا. یہ تو مجلس بھی ایسی ہے جہاں پائے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں رائٹ چیز پہ وقت صرف کرنا چاہیے جو کام آئے. دیکھیں کہ حدیث لکھنے سے بات ہے کہ دنیا کے اندر میں تو نعمتیں دے رہا ہوں انسان کو, اپنوں کو بھی دے رہا ہوں, غیروں کو بھی دے رہا ہوں, کسی کو سلطنت دے رہا ہوں, کسی کو بادشاہ دے رہا ہوں, کسی کو لڑکا مانگتا ہے لڑکا دے رہا ہوں, لڑکی مانگتا ہے لڑکی دے رہا ہوں, دولت مانگتا ہے دولت دے رہا ہوں. ڈالے دنیا لٹی عیش کر سب کو دے رہا ہوں, اور سب مست ہیں در میں. آج یہ ہو گیا, آج میرا فلاں بنا, یہ ہو گیا جی, میرا بیٹا یہ ہو گیا, تو آج مکان یہ ہو گیا, تو آج کاروبار یہ ہو گیا. یہ اسٹوری چلتی ہے صبح سے لے کے رات تک. اگر سورج نہ نکلے تو خیر اب تک سورج کے بعد بھی نکلتی ہے, تو ہمارا کام یہی رہے 24 گھنٹے اسی بھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا کسی اور چیز کو بات کرنے کے لیے. سلام دعا بھی ہوگی, السلام علیکم, کی حال چال ٹھیک ٹھاک, سناؤ جی کاروبار کا کی حال ہے. پاکستانوں کو ایسی وہ پنڈا کی کتا وہ زمین بیچا ہے دوسری, کچھ بکری نہیں ہے. یہ زندگی کتنے دن باقی رہ گئے تیرے پاگل. یہ تو سوچ, ابھی دیکھ کتنے جنازہ پڑھ کے آئے ہوں, نکل رہا ہوں. عجیب یعنی ایک عجیب انتظام اعلان کیا ہے. ادھر جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے کہ جلدی کریں جنازے سے فارغ ہو جائے تو نکاح ہونے والا ہے. سبحان اللہ. ادھر اللہ بلا رہا ہے, ادھر ایک نئے انسان کے آنے کی تیاری کرا رہا ہے, جوڑا ملا رہا ہے. یہ دنیا ہے. اسی مسجد میں بھی یہاں جنازہ پڑھا ہے, ادھر ہی جنازہ پڑھا ہے ہم نے, وہ اسی جگہ بیٹھ کے مولانا صاحب کیا نکاح پڑھا رہے ہیں. کتنی بڑی عبرت ہے انسان کے لیے. کوئی روتا ہو جا رہا ہے چھوڑنے, وہ کوئی ہنستا ہوا آ رہا ہے پیدا کرنے کے لیے. تو اس یار یہ کیا نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ہمیں ایک ہی جگہ پر. مثلا ویل ہی نہیں ملتا گلا کرنا. وہ تو بتا یار تیرا مکان تو تیری دکان, بیٹھے جائیں تو خیال پاکستان کو تھے, یہ میرے مکان ہے تو یہ ہو گیا, تو یہ جھگڑا ہو گیا. اللہ کی بندی زندگی اس لیے اللہ نے نہیں دی, نہیں اس لیے دی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے مجلس میں پہنچا دے جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ چلو کچھ بھی نہ کرو یار, تم بہت نیچے لیول پہ بات ہے لیکن بڑی اونچی بات ہے. کچھ بھی نہ کرو, ٹھنڈ بھی نہ کرو ہر ہفتے. ایک کام تو کر لو کہ ہفتے میں ایک ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں. کرنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو نا, وہاں آگے صرف اتنی دیر تو بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر. یہی کام آدمی کر لے تو الحمدللہ بخشش کے سامان انسان کو ہو جاتا. اتنا بھی نمازیں نہیں, کوئی شرط نہیں بھی نہیں کہہ رہا, کوئی نہیں کہہ رہا تہجد پڑھو, نمازیں پڑھو, کچھ نہ کرو. تو چلتے چلتے بس گھومتے پھرتے اپنے کھانے شنا گئے. وہ اچھا ادھر بیٹھو, کوئی گندا بات کر رہا ہے, کوئی بندہ اس کے ساتھ جا کے آپ بیٹھ کے بات سن لیں. ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے,
دل میں کوئی رحمت کا نقطہ گزر جائے انشاءاللہ جنت بن جائے انسان، اور اس سے جہنم میں جاتے جاتے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بہت قیمتی چیز ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صادق مصدوق ہیں، ہر بات زبان سے نکلتی ہے تو سچ نکلتی ہے. تو اللہ پاک تو بہت نعمتیں دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے نعمت، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے. اونچی نعمتیں ہیں، کم نعمتیں بادشاہت مل رہی ہے، کم نعمتیں گاڑی مل رہی ہے، مکان مل گئی، سب نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں. چھوڑو، اللہ کہتا ہے چھڈو ساری نعمتیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی نعمت میں دے کس کو رہا ہوں. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کیونکہ تم اس کو نعمت سمجھتے نہیں، لیکن تمہیں معلوم، تمہارا رب جانتا ہے کہ اصل نعمت جس کو میں دے رہا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑی سب سے بڑی نعمت ہے. پتہ ہے تمہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر لگے ہوں گے فنکشن، سب کچھ ہو، لیکن سبحان اللہ مبارک ہو جناب، اس وقت مبارک بات دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کی طرف سے بشارت ہے، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت، اس لیے مبارک بات دے رہا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. آپ ہوں گے میں تو اس قابل نہیں ہوں، گناہ گار، گناہوں میں ڈوبا انسان. اتنی بڑی نعمت اللہ پاک دے دے، جس کا قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں، جس کو بڑی نعمت کہا جا رہا ہے، تو مبارک ہو. یہ ذکر مسجد کی اس مجلس کو، اور اس مجلس میں جو شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں یا پرسنل شامل ہیں، سب شامل ہیں اس مجلس. اللہ پاک اس مجلس کو کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا انعام ہے میرا جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. کہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کو دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس کو انعام دے رہا ہوں. جاؤ مسجد ذکریہ کے اندر دیکھو، باقی کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، عورت اور مرد، آن لائن. یہ سسٹم ہے نا، اللہ کی نزدیک تو یہ نہیں پاسپورٹ لے کے جانا پڑتا ہے. اللہ تو منزلوں کو دور کر دیتا ہے، سب راستے ختم ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو کوئی دیواریں نہیں ہوتی. جہاں بھی جو بیٹھا ہوگا عورت اور مرد سب اس میں جڑ جاتے ہیں، اس منزل کے اوپر. وہ ایک مجلس بن جاتی ہے ذکر اللہ کی پوری دنیا میں. ایک مجلس ہے، سو حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. تو کیوں مبارک دے رہا ہوں آپ کو؟ کہتا ہے اس سے بڑی کوئی مجلس ہی نہیں ہے اس وقت، اس سے بڑے خوش قسم انسان ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑے انسان ہی کوئی نہیں ہے. کیوں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت دے رہا ہوں ان کو میں، جو کسی کو اس وقت نہیں دی، کسی کو نہیں ملی. کیا نعمت؟ کہ میں ان کو اپنے ذکر کی توفیق دی ہے، اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارا رب کہتا ہے. کیوں جی؟ بادشاہ تو بڑی چیز ہے، گاڑی تو بڑی چیز ہے جناب، فلاں چیز تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ذکر کیا بڑی چیز ہے؟ تو یہ تو دھوکہ ہے. کسی بچے سے پوچھو، بچے کے سامنے آپ چیزیں رکھ دیں، ایک بالکل ناپائیدار قسم کی چیزیں، خوبصورت ہو، گلیٹنگ ہو، اس میں چمک رہی ہو، روشنی آ رہی ہو، اور ایک قیمتی چیز کے سامنے رکھ دیں، بچہ کس چیز کو اٹھائے گا؟ وہ چمکدار چیز کو اٹھائے گا جا کے. یہ اچھی من یہ لینی ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرے گا جو بہترین پائیدار ہے، قیمتی چیز ہے. اس کو کیا پتا قیمتی کیا چیز ہے؟ وہ اس کو پسند کرے گا، چمک رہی ہے اور اس میں لائٹیں نکلنے کے، نہیں مجھے یہ دے، میں نے یہ لینا ہے. باپ سمجھا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو ابھی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. کہتے نہیں میں نے تو یہی لینی ہے. کرتے نا بچہ، بالکل بچوں والا ہمارا حساب ہے. اللہ کہتا ہے یہ بادشاہ تو چند دنوں کی ہے، قبر میں جائے گا مٹی بن جائے گی، دکانیں مٹی بن جائیں گی، جوانی ختم ہو جائے گی، یہ مکانات ختم ہو جائیں گی. یا تو ساتھ لے کے جاتا، وہ جو ہوتی ہے رجسٹری وغیرہ پاکٹ میں ڈالتے، یا کہ تیرے مکان ہمارے اس کام ہوتے، قبر کے اندر کام آتا. وہاں تو ایک یہ بھی نہیں کہ آپ کمیز جو پہنی یہ بھی اتار لیتے ہیں لوگ، صافہ بھی اتار لیں گے آپ کا، اندر سے بنیان بھی اتار لیں گے، انڈر بھی اتار لیں گے، ننگا کر دیں گے کہ یہاں سے لے جانے والی کوئی چیز ہی نہیں تو لے جا سکتا، کچھ نہیں لے جا سکتا. وہ تو کپڑوں کی نعمت ہے، اس لیے 17 والا کپڑے بھی اس کو ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے، اس کو ننگا پھینکو اس کو اندر. کیونکہ اندر جائے گا اجدے ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور کیا ہوتا ہے ملنا چیز. کہاں جا رہا ہے تو یہ مسکن ہے ہمارا اصل. یہ دھوکہ بتا رہا ہوں، دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو پھر یہ بیکار ہو گئی ہے نہیں ساری، جس کے پیچھے ہم نے ساری دنیا لگا دی. یہ مکان جیتے، وہ اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو لوٹ لیا، اس کو فتح کر دیا، اس سے جھوٹ بول لیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ملا کچھ بھی نہیں. اور ادھر کیا ہے؟
اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا جنت میں درخت بن گیا. بتاؤ جیسے ہی مرے گا سبحان اللہ وہ درخت اسی وقت اس کو جنت میں مل جائے گا. جہاں 100 سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا جو سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اب ذکر بڑا ہے یا وہ بادشاہت بڑی ہے؟ تبھی تو بڑے بڑے بادشاہوں نے سلطنتوں کو چھوڑ دیا جب سمجھ گئے یہ بڑی بیکار چیز ہے یار. بادشاہ تو ہوں ادم رحمۃ اللہ فرمایا میں بادشاہ تو ہوں لیکن یہ بادشاہ تو بیکار ہے تو مجھے کچھ نہیں ملے گی. کیوں نہ میں وہ چیز کروں کہ جو مجھے الحمدللہ مرتے ہی جو مجھے سب کچھ مل جائے اسے اچھا مل جائے. سمجھنے میں یہ بات یہ ہے زندگی کی سمجھ تھاٹس. عقل مند یہ عقل مند ہے انسان کہ جو اپنے رائٹ اور لیفٹ کو سوچ رہا ہے. پائیدار اور ناپائیدار کوئی چیز ہے ورنہ ہم بچوں سے بھی گئے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں اپنا سوچنا کیا ہے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے تحائی ہے. اللہ کا ذکر فرمایا کہ دنیا اس کے بغیر کوئی چیز نہیں. تو کتنی ویلیبل ہے تمہارے رب کے نزدیک, کتنی قیمتی ہے. فرمایا اتنی قیمتی ہے کہ میں نے ایک فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہوئی ہے. خاص فرشتے, کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس نے سلیکٹ کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے, ان کو بلایا چنا کہ میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے اور بڑی اسپیشل ڈیوٹی تمہاری. فرشتوں سے کہا جی فرمائے حاضر کہتا تمہارا کام یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر چلے جاؤ سبحان اللہ, اور دنیا میں جا کے کچھ کام نہیں تم نے کرنا. گلیوں میں سڑکوں پہ تم نے تلاش کرنا ہے ہر جگہ پر. کیا چیز تلاش کرنی ہے کہ تم نے تلاش کرنا ہے کہ میرے ذکر کی مجلس کہاں ہو رہی ہے. مجلس کا ذکر دو قسم کے ذکر ہوتے ہیں, ایک اکیلے بیٹھ کے ذکر کرنا, ایک مجلس میں ذکر کرنا. مجلس کے ذکر کی بڑی قیمت ہی ہے جس طرح آپ جمع ہو کے بیٹھ اور سوچ رہے ہیں آپ وقت ضائع کرنے نہیں آ پائے, پیٹرول خرچ کر کے بھی آئے, وقت چھوڑ گئے, لیکن مل کیا رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں. اور کتنا بڑا محروم ہوگا آخرت میں وہ شخص جس نے اس دنیا کے بدلے ایسی مجلس کو چھوڑ دیا, نیند کے بدلے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے تو رحمت یہ تھی کہ ذکر مسجد میں تو میں نے جاری کر دیا تھا صبح شام فرشتے اترتے. اس جمعرات کی مجلس کے لیے نہیں ہے, جتنی دفعہ تو مجلس جمع کرے گا دن کے اندر یہی کیفیت ہوں گی. سبحان تو جناب فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجا جماعت کو کہ جاؤ تلاش کرو. تلاش کرنے سے مطلب کیا ہے کہ تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو نایاب ہوتی ہے. سن لیں نقطہ سن لیں, جو بہت کم ملتی ہے. کہتے ہیں بھی صحرا میں جاؤ پانی تلاش کرو کیونکہ ایک دم تو نہیں نہ ملتا پانی. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے بیٹھ کے یاد کریں گے. ہائے کتنی بڑی ویلیو ہے اس وقت آپ لوگوں کی اللہ کے فضل سے. یہ صدقہ ہے درویش کا, میرے شیخ کا. سبحان اللہ. اللہ والے کہاں سے کیسے رنگ دیتے ہیں. ہماری کیا مجال تھی کہ ہم بیٹھ کے اس طرح ذکر کی مجلس کر سکیں, اور وہ بھی نقش بندی ذکر. سبحان اللہ. اعلیٰ درجے کا ذکر, ذکر خفی دل میں ذکر, اور وہ بھی پراپر سنت کے ساتھ امام پین کے ذکر. یہ شان تو بھائی بہت اونچی شان ہے. یہ تو عام چیز پہ چلو ذکر ہو رہا ہے لیکن سنت نہیں ہے. ذکر ہو رہا ہے کہ بدعت ہو رہی ہے, ذکر ہو کہ لنک صحیح نہیں ملا ہوا. لیکن یہاں تو سبحان نور اللہ نور کیا حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کہ ذکر بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا خالص ہوگا, وہ صدیق والا ہوگا, اور جناب خفی ہوگا, اور ہوگا ہی پوری سنت کے لباس کے ساتھ. داڑھی ہوگی, امامہ ہوں گے, سفید لباس ہوگا. یہ رحمت نہیں تو اور کیا میرے بھائی. اب یہ لینا ہے یا مکان لینی ہے, بیوی لینا ہے, فلاں لینا ہے, اولاد لینی ہے, دستور دے رہا ہے. خوش آئے نہیں آئے بھی وہ دینا ہی لینا جو دینا ہے وہ مقدر میں ہے. بیوی مقدر میں ہے, بچہ مقدر میں ہے, لڑکا مقدر میں, وہ تو آپ کچھ نہ کریں اس سے, کچھ نہیں. وہ تو ہے جو اللہ نے لکھ دیا تو ملنا ہی ملنا ہے. کب ملنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بس کہتے مانگ تیرا جو دے دوں گا تمہیں جب دینا ہو. مانگنے سے بس پوچھو نہیں مجھ سے کہ میں نے لکھ دیا. لیکن یہ رحمتیں کس کو دیتا ہے؟ پورے بولٹن میں سے آپ کو چن کے بٹھا دیا اللہ کا بندہ بنا کے, نبی پاک کو عاشق بنا کے. کہتے میں عاشق, میں عاشق. بھائی عاشق ڈھونڈنا ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں عاشق کون ہے. آؤ یہ دیکھو سارے عاشق بیٹھے. میں مبارک سے بات نہیں کر رہا, یہ حدیثیں ہیں جس کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھائی ہے کہ جاؤ تلاش کرو ایسے انسانوں کو.
تو اب فرشتے کیا کہتے ہیں، چلو بھائی ڈیوٹی لگی، اب تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ملتے گئے ہیں، گانے بجانے کی مجلسیں، جھوٹی مجلسیں، فلاں کے بعد ہزاروں مجلسیں جمع ہوں گی اس وقت، اور مسجدوں میں ہوں گی، ایسی کوئی بات، خانقاہوں میں ہوں گی، مدرسوں میں ہوں گے، ہزاروں قسم کی مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن خالص جس ذکر، جس مجلس کی بات کی جا رہی ہے، جس کے لیے فرشتے اتارے جا رہے ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، دوسرا کام نہیں ہو، دوسرا کام ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اللہ کا نام ہی چل رہا ہوگا، بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں ذکر کی مجلس، سبحان اللہ۔ تو فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یار مل ہی نہیں رہا کوئی، یہاں سے کہاں تلاش کریں، پوری دنیا میں نظر آتے ہوں گے ان کو، تو ایک دم آواز مارے گا، دیکھے او یہ لوگ جھانک کے دیکھے ذکریہ مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ، بس وہ نعرہ مار، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ، اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتاب ہے جو بتا رہا ہوں آپ، فرشتہ دیکھے ذکر، او تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے وہ جماعت، آ جاؤ مقصود کی طرف بھاگو بھاگو، فرشتوں کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کس کو سلام کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے کو کر رہے ہیں، فرشتہ سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہماری سماعت میں طاقت نہیں ہم سن سکیں، یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ، سب سنتے ہیں، وہ ویسے لکھے گا، وہ سنتے ہیں، جب آپ بات کریں یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں ہماری، الحمدللہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، اور دل کے اندر جو آدمی محظوظ ہو رہا ہے، جو توبہ کر رہا ہے، اور دل میں سوچ رہا ہے یار ہم تو ذکر کرنا چاہیے، سب لکھ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، بولے سبحان اللہ۔ ایسی مجلس ہوتی ہے انسان بیٹھے بیٹھے جنتی بن جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیسے میرے جیسے گناہ گار بیٹھے ہوں گے، لیکن اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اب یہ مجلس مجھے اتنی محبوب ہو گئی ہے، جس کو فرشتے بھی تلاش کر رہے ہیں، میں نے پوری جماعتیں بھیجی ہوئی ہیں، اس میں کوئی بھی گناہ گار سے گناہ گار شخص اس وقت جو آ گیا میں نے بخش دیا اس کو، اور کی جائے تو نہ نمازیں نہ کچھ نہ بدمعاشی، سب کچھ ہیں، غلطی سے آ گیا مجلس کے اندر، غلطی سننے کو اللہ کی رحمت سے آ گیا، بس اللہ نے بٹھا دیا، تو اس وقت جب وہ نکلے گا تو اللہ موت نہ دے دیتے تو بہت ہی اچھا ہے، جان چھوٹ جائے گی، سیدھا جنت میں بنا ٹکٹ، الحمدللہ آرام سے جائے قبر میں، کوئی نہیں فکر کر کے کیا گناہ کیے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ محبوب اللہ کو مجلس، تو فرشتہ اعلان کرتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، فرشتے کہتے ہیں لو بھائی کہیں کام بن گیا، تو کوئی امریکہ سے بھاگ رہا ہے، کوئی سعودی سے بھاگ رہا ہے، سارے فرشتے بھاگتے آتے ہیں، ایک دم کدھر آ رہے ہیں؟ ذکریہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ قیمت سمجھیں، انسان کی قیمت کچھ نہیں بھائی، قیمت بنتی ہے جتنا اللہ کے قریب ہوگا آپ ویلیوبل ہوتے چلے جائیں گے، بیٹھے انسان چٹائی پر ہوتا ہے، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا نا، بیٹھے چٹائی پر ہوتے تھے، چٹائی بھی ٹوٹی ہوتی تھی، اور ہاتھ کا ایک پنکھا ٹوٹا ہوتا تھا، اس کو جھل رہے ہوتے تھے، سبحان اللہ، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوچ نہیں سکتا کتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اللہ اسی وقت وہ عطا فرما دیتے تھے، میں نے محفلوں میں دیکھا، اتنے محبوب ہوتے ہیں وہ شخص اللہ تعالیٰ کو، اتنے پیارے ہوتے ہیں، تو انسان کی قیمت جو بنتی ہے نا وہ کس سے بنتی ہے؟ اللہ کے قرب سے بنتی ہے، جتنا اللہ کے قرب ہوتے جائیں گے آپ ویلیوبل ہوتے جائیں گے دنیا کے اندر، آپ قیمتی بنتے ہیں، تو کتنے قیمتی ہو گئے آپ، باہر ہوتے کون پوچھتا آپ کو، باہر لوگ کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب بیٹھے ہیں مجلس میں فرشتے آ رہے ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ ابھی تو کچھ کر کے آیا تھا بس مجلس میں آیا تو اتنا قیمتی بن گیا، فرشتہ اسے جھانک کے دیکھ رہا ہے، وہ یہ ماشاءاللہ یہ آدمی سبحان اللہ کتنا نیک آدمی، اس کے لیے بخشیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کا نام لکھ رہا ہے اپنی لسٹ میں، اس نے رپورٹ دینی ہے جا کے، نہ اس نے نماز پڑھی فجر کی، نہ اس نے کوئی اور کام کیا، نہ کوئی نیک کام کیا، گپے مارتا رہا، بس وہ آگے اس مجلس میں اس کی ویلیو بن گئی، اللہ کے مطابق کام اس نے کر لیا۔ وہ جب فرشتے آواز مارتے تو فرشتے جمع ہوتے ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں چند منٹ کے اندر کہ پورا زمین آسمان فرشتوں سے بھر گیا ہے، کاش اللہ ہمیں نگاہ دے تو ہمیں پتہ لگے۔ میں تو انہیں گلا نہیں سنا رہا، کوئی سٹوری نہیں، یہ حدیثاں نے، حدیث کہتے ہیں جو نبی اپنی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہو چیز، جس وقت آنکھ بند ہوگی تو اتنا پچھتائے گا انسان،
اتنا پچھتائے گا کہ یار روز صبح شام اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، میں نہیں بیٹھا، یار کتنا خبیث تھا شیطان، نماز پڑھا دی اور پھر چھٹی کرا دی میری، قرآن پڑھا دیا تو اس طرح مجھے دھیان ہی نہیں دیا کہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، میرا دھیان ہی نہیں جانے دیا، کتنا محروم ہو گیا میں۔ یہ حدیث ہے، حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا پچھتائیں گے جنت میں جانے کے بعد، اتنا پچھتا رہا ہوگا وہ آدمی کہ تو اب کیوں پچھتا رہا، جنت میں آ گیا، کہتا ہے یار میں تو انعامات دیکھ رہا ہوں، پچھتا کیوں رہا ہوں، اس لیے پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں نے وہ ذکر کا یہ ٹائم بھی نہ ضائع کیا ہوتا، میں اللہ کا ذکر کر لیتا اتنی بڑا۔ شیطان نے دھوکہ مارا، میں تو نہیں چلا رہے ذکر، آپ تو نہیں اپنی مرضی چلا رہے، تو اللہ کا کرم اور فضل ہوگا کہ ایک مجلس لگا دی ہے، جس نے آنا ہے سب کچھ، اسکاٹ لینڈ سے ہے جہاں سے ہے، مسجد تو قائم ہے الحمدللہ، جتنی جو قربانی دیتا ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے۔ یہ میرے نام کے لیے سفر کر رہا ہے، نہ کسی پیسے کے لیے کر رہا ہے، نہ کسی لالچ کے لیے کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی وہاں پیسہ مل رہا ہے، بلکہ پیسہ خرچ ہونا ہے اس لیے جا رہا ہے، بلاتا ہے فرشتوں کے ادھر لے آؤ، اس کا نام لکھو جنت کے اعلیٰ درجے پر۔ اللہ کے نزدیک اپنے انعامات ہیں دینے کے طریقے، تو قربانی دینے سے یہ نہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے، نہیں، جو جتنی قربانی دے گا، جو جتنی محنت کرے گا اللہ کے راستے پر، اللہ اتنی بلند اس کو کر دیتا ہے، ضائع نہیں کرتا اس کو کہ یار میں تو وہاں سے آ رہا ہوں، یہ دکھ آرام سے یہاں بیٹھے ہیں، وہ ایسا نہ سوچو، شکر کرو کہ مجھے اللہ دور سے بلا رہا ہے، ہر قدم پہ میرے فرشتے میرے انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ کمال تو یہ میں آ کیسے گیا، یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے، تو سارا زمین آسمان فرشتوں سے بھر جاتا ہے، پورا بھر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، عجیب ٹکڑا ہے حدیث کا یہ بھی، بھر جاتا ہے، جماعت کو دیکھتے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو سارے فرشتے ان کو اپنے جو بازو ہیں ان کو، فرشتے اب حدیث کیا ہے پتہ نہیں کیا بازو ہوں گے فرشتوں، ان سارے بازو میں ان کو لپیٹ لیتے ہیں اپنے سپارے میں۔ یہ ہے آپ میں ہماری قسمت، کس چیز کہ اللہ کی پسندیدہ اعلیٰ درجے کا پسندیدہ فعل ہم نے عمل کیا، نماز پڑھیں، روزہ کریں، حج کریں، تبلیغ کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیریں پڑھیں، جو کچھ کریں، لیکن اللہ کا یہ پسندیدہ عمل ضرور کریں، اس کو نہ چھوڑیں، خوش ہو کے بیٹھیں، اس میں شرمائیں نہ، اس میں نفس کو شامل نہ کریں، کل پچھتائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کسی کی ذاتی مجلس نہیں ہے، کسی پیر کی مجلس نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نام کی مجلس ہے میرے بھائیو، کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ آپ یہ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، نہیں، آپ نہیں، ذکر ہو رہا ہے، اتنی محبت ہونی چاہیے ہے کہ ذکر ہو، ماشاء اللہ ذکر، ایسے میں لوگ دیکھیں، ایک صاحب یہاں جا رہے تھے کہ جی کیا ہو رہا ہے، ذکر ہو، ماشاء اللہ ذکر ہو رہا ہے جی، مجھے آؤ بھیا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کر کے جائیں گے ہم، کوئی بات نہیں، اگر 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ ذکر میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہ ہوتی ہے نا محبت، نہ اس کو کسی کو جاننا، بس یہ سنا ذکر ہو رہا ہے، او ماشاء اللہ کا شکر جی، بیٹھو ذکر، ہم ذکر کر کے جائیں، یہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے، بتاؤ کتنی محبت تھی، نہ ان کو کسی نے دعوت دی نہ کچھ کیا، لیکن بیچارے کہاں سے سفر کرتے آ رہے تھے، انہوں نے آگے کہیں جانا تھا، آ رہے تھے کوئی لندن سے اسکاٹ لینڈ جانا تھا، تو یہاں وضو شریف کے لیے رک گئے، جنہوں نے دیکھیں جماعت بیٹھ ذکر کر رہی ہے، جب مارو کہتے کوئی نہیں، 1 گھنٹہ لیٹ ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذکر چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے ہمیں بٹھا لیا دوستو، تو یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ اس کو قائم رکھے اور چلتی ہی رہے، ناشکروں سے اللہ لے لیتے ہیں نا چیزیں، اس میں سستی نہ کیا کریں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم بڑے عمل نہیں کر سکتے، دنیا دار لوگ ہیں ہم، برا نہ اپنی بات کر رہا ہوں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم سے بڑے عمل نہیں ہوتے، تہجدیں نہیں ہوتی، بڑے تلاوتیں نہیں ہو رہی، ختم قرآن نہیں ہو رہے، بس اتنے بڑے لوگ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ صبح شام کے ذکر میں آ کے ضرور بیٹھ جائیں، یہ ساری چیزوں کو پور کر دے گا، آپ سب چیزوں کو پور کر دے گا۔ بڑی حدیثیں سناؤں آپ کو، لیکن ابھی یہ ہے کہ وقت پر نہیں ہے اتنا، اسی کو کافی سمجھیں اور ذکر کی قدر کریں، کہ میں اپنی پرسنل دعوت اپنی طرف دے رہا، میں اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف آئیں انشاءاللہ، اور ذکر کو بالکل نہ چھوڑیں، سارے کام کریں اپنے جو کرنے کے، ضعیف کریں جو کچھ کریں، لیکن جب دیکھیں مجلس ہے کوئی ذکر کی جمع ہے، فوراً آنکھ بند کے اللہ کے ذکر کے بیٹھ جائیں، کسی کے لیے نہیں بیٹھ رہے آپ، یہ حدیث میں نے سنا دی ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں گے، اب صبح یہ ذکر ہو رہا ہے تو صبح بھی یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح فرشتے آئیں گے، اس طرح لپیٹیں گے، اسی طرح آپ کو بخشش کر دیں گے، شام کو آئیں گے شام کو بھی ایسے ہی ہوگا،
اور نہ آنے کی وجہ سستی، کاہلی. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. سستی، اس سستی کیا چیز ہے؟ کاہلی کیا چیز ہے؟ موت پتہ نہیں، آخرت پتہ نہیں. سوچیں ذرا کتنی دیر لگتی ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ. یہ کوئی ٹائم دیا ہم نے، اس پہ کچھ بھی نہیں دیا. اور مل کیا جاتا ہے، کتنی چیزیں مل جاتی ہیں حدیث میں آپ نے دیکھی. ارادہ کر لیا آنے کا بھائیو، پکا ارادہ ہے؟ نیت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے قدم بڑھائے ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحبیب الامین. میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما. یا اللہ بھٹکوں والوں کو راستہ نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا. یا اللہ ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا، نبی با میں سچا عشق نصیب فرما، آخرت کی تیاری نصیب فرما، جہنم سے دور فرما، جنت کے قریب فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، معرفت نصیب فرما. یا اللہ ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو تیرے قریب کر دیں میرے مولا. یا اللہ تم پہ فضل و رحم فرما. ارے پوری امت پہ رحم فرما. یا اللہ پوری امت پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.